قرن قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں صحابی کا شرف تو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، گھر میں ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا گھر میں ہی رہو۔ دیکھیے، یہ تابعی جن کو تاریخ اویس قرنی کے نام سے یاد رکھتی ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ماں کی خدمت نہیں چھوڑی لیکن صحابی کا شرف چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے شان بھی تو دی نا۔ ان کے حوالے سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے، اگر اللہ کے واسطے سے وہ کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور اپنے صحابہ کو تلقین کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی ملاقات اویس سے ہو جائے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ تو 23 ہجری میں اویس قرنی مکہ میں آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب کا دور ہے، کون نہیں جانتا عمر کو؟ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے دعاؤں سے مانگا، یہ وہ عمر ہیں کہ جن کا ولولہ اور جن کی دہشت پورے عرب میں گونجا کرتی تھی، یہ وہ عمر ہیں کہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ عمر ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ عمر ابن الخطاب کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ان کو معلوم پڑتا ہے کہ اویس بھی مجلس میں موجود ہے۔ سیدنا اویس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے تمہارے تعلق سے ایک بات بتلائی تھی، اور ہمیں یہ فرق کہا تھا کہ جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو سیدنا اویس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہیں ان کے لیے دعا فرما دی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ نے اتنی شان دی کہ وقت کا ولی، وقت کا خلیفہ اور وہ صحابی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، وہ دعا کروا رہے ہیں کن سے؟ ایک ماں کی خدمت کرنے والے بزرگ سے۔ تو اللہ بہت شان دیتا ہے ان کو، بہت مقام دیتا ہے ان کو جو اپنے والدین کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی زندگی میں ان کو راضی کر کے وہ مقام حاصل کر لیں جو بڑے بڑے اولیاء کرام نے حاصل کر لیا۔